ایک نیک بخت انسان کو اگر مشکلات کا سامنا ہو بھی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ان مشکلات سے نجات دیتا ہے اور ان مشکلات سے وہ نکل آتا ہے، کیونکہ وہ صبر سے کام لیتا ہے، تحمل سے کام لیتا ہے۔ اس کی ساری امیدیں خدا سے وابستہ ہوتی ہیں اور خدا تعالیٰ لازمی مدد کرتا ہے، کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ اس پہ لگائی جانے والی امیدیں کبھی رد ہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ ایک وقت تھا کہ ایران کے علاقے میں، جہاں پہ بہت بڑی سلطنت پائی جاتی تھی، ایک بادشاہ کا اقتدار تھا اور اس کے کافی زیادہ وزیر مشیر بھی تھے، اور ایک ایسا وزیر تھا جو بڑا ہی نیک انسان تھا، جو بڑا ہی لوگوں کے بارے میں ہمدردی رکھنے والا انسان تھا، جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، ہمیشہ حق گوئی کی تھی، ہمیشہ حق کا ساتھ دیا تھا۔ تو بادشاہ کو کچھ غلط فہمی ہوئی اس وزیر کے تعلق، اس وزیر سے تفتیش کی اور اس نے صاف صاف بادشاہ کو بتایا کہ یہ بات ہے، اور وزیر کی کچھ باتیں جو سیدھی سیدھی اس نے کر دی، بیان کر دی، تو بادشاہ کو پسند نہیں آئی۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ سارے میرے الزامات جو آپ پہ میں نے لگائے ہیں یہ سچے ہیں۔ اس بنا پہ سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو اٹھاؤ اور قید خانے میں پھینک دو، اس کو قید کر دو۔ تو لہٰذا جو وزیر تھا اس کو اس چیز کی توقع تو نہیں تھی، امید تو نہیں تھی بادشاہ کی طرف سے، کیونکہ اس نے پوری زندگی اسی بادشاہ کی خدمت میں گزاری تھی، اس کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ لیکن ایسا پھر بھی ہوا، لیکن اس نے اللہ کا شکر کیا، وہ کہا کہ جو کچھ ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ بھی دن گزر جائیں گے، اگر میں سچا ہوا تو خدا مجھے سچا ثابت کر دے گا ایک دن۔ تو جب اسے قید کر دیا گیا تو دوسرے علاقے کے جو دوسرا علاقہ تھا، جو دوسرا ملک تھا ساتھ میں، ادھر سے ان کے بادشاہ نے خط بھیجا قید خانے میں وزیر کو کہ آؤ ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں، آپ نے ساری عمر بادشاہ کی فرما برداری میں گزاری ہے، تو آپ کو کیا ملا؟ آپ کو قید ملی، آخر کار اس نے قید میں اٹھا کے آپ کو پھینک دیا، ہم آپ کو سر پہ بٹھا کے رکھیں گے، کیونکہ ان کا مقصد تھا کہ وزیر کے پاس کافی راز ہوں گے، ہم وہ سنیں گے اور اس پہ حملہ کریں گے، اس کی سلطنت کو کمزور کر کے اس پہ قبضہ کر لیں گے، اور اس وزیر کو کوئی عہدہ بھی دے دیا اپنے ملک میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لہٰذا یہ خط جب وصول ہوا تو وزیر نے پیچھے خط کے لکھا کہ کچھ الفاظ لکھ دیے اور واپس بھیج دیا قاصد کو۔ جب قاصد کو واپس بھیج دیا تو یہ خبر بادشاہ تک بھی پہنچ گئی، اور پہنچ گئی یہ خبر کہ آپ کا وزیر جیل میں بیٹھا ہوا، قید خانے میں بیٹھا ہوا، دوسرے ملک کے بادشاہ سے خط و کتابت کر رہا ہے، یعنی کہ خط وصول ہو رہے ہیں، خط جا رہے ہیں، تو آپ کے خلاف یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ بادشاہ کو لیے یہ بہت بری خبر تھی کہ ہماری ریاست کے کچھ راز نہ بتا دیں ان کو، کیونکہ میرے سارے راز اس کے پاس۔ تو اس نے فوری سپاہیوں کو دڑایا، کہا کہ جو خط لے کے آیا تھا قاصد فوری پکڑ کے لے کے آؤ، بھلا دوسری ریاست سے ہی آپ کو کیوں نہ اٹھا کے لانا پڑے، وہ لے کے آؤ، اور اس کے ساتھ خط بھی اس کا ساتھ ہونا چاہیے جو وزیر نے کی طرف سے آیا، جو بادشاہ کی طرف سے آیا، اور وزیر نے اس پہ کچھ لکھ کے دیا، رسپانس کیا۔ تو یعنی وہ جو وزیر جو تھے سپاہی اس کے رعایا کے، وہ بھاگے اور بڑی جلدی انہوں نے اس کو پکڑ لیا جو خط لے کے آیا تھا، اور بادشاہ کے سامنے وہ خط پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے خط کھولا، پڑھا، اور اس کے پیچھے وزیر کے جو الفاظ لکھے ہوئے تھے پڑھے۔ وزیر نے یہ لکھا ہوا تھا ان کے جواب میں جو خط لے کے آیا تھا کہ میں نے ساری زندگی اپنے ملک کی خدمت کی ہے، بادشاہ کی خدمت کی ہے، کچھ غلط فہمی کی وجہ سے اس نے مجھے زندان میں بند کر دیا، جیل میں بند کر دیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے ملک سے غداری کر جاؤں اور بادشاہ سے بھی غداری کر جاؤں، میرا اللہ مجھے ایک دن ضرور سچ ثابت کرے گا، لہٰذا میں یہ آپ کا جو بھی آپ نے مجھے آفریں کی ہیں، پیشکش کی ہے، میں قبول نہیں کرتا۔ بادشاہ کو بڑی خوشی ہوئی، اس نے کہا کہ واہ، میرا وزیر تو میرے بارے میں بہت اچھا ہے۔ کتنی بھی غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہوئیں، اور بادشاہ نے باہر نکالا وزیر کو اور نام و کرام سے نوازا اور معذرت کی، کہا کہ میں غلط تھا، آپ بہت اچھے ہیں میرے بارے میں، آپ ملک کے بارے میں بہت اچھے خیالات رکھتے ہیں، غلط فہمیوں کی وجہ سے میں نے آپ کو زندان میں بند کیا، قید کیا، جیل میں ڈالا، اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔
اور آپ اپنے عہدے پہ واپس آ جاؤ. آپ بڑے ہی نیک انسان ہو. آپ جیسے انسانوں کی ہمیں ضرورت ہے. لہٰذا وہ وزیر واپس اپنے عہدے پہ لوٹا. بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ جب آپ ایک سچے انسان ہوں، ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیں، تو اللہ پاک ضرور آپ کی مدد کرتا ہے. کبھی بھی آپ کو وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا.